neighbors and beyond. جہاں تک عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی مسئلہ تھا، تاکہ جو ایک قوم کی ترجمانی تھی عوامی خواہشات کی امنگوں کے مطابق ہم ان کو بحال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج ایک بار پھر کہا کہ عدلیہ کی بحالی کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ عوام کی ترجمانی تھی، عوام کی خواہشات کے عین مطابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور 2 نومبر والی عدلیہ کو بحال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ یہ عوامی تحریک تھی اور عوامی خواہشات تھی جن کا اظہار پچھلے چند دنوں میں ہوا، جس کے نتیجے میں آج عدلیہ بحال ہوئی۔ اس فیصلے کو آج ٹھوس شکل دی گئی جب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور 11 دوسرے ججز کے بارے میں، جن میں سے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ جسٹس افتخار محمد چودھری 22 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ریزیوم کریں گے۔ آج سرکاری طور پہ اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ نیا حلف نہیں اٹھائیں گے اور ان کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جگہ سے ریزیوم کریں گے، وہیں سے وہ ریسٹور ہوں گے، وہ اور دوسرے ججز جہاں سے ان کو معزول کیا گیا تھا، یعنی 2 نومبر والی سچویشن اور 2 نومبر والی عدلیہ بحال کر دی گئی اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے آج عوامی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ مسجد حفصہ اور دوسرے جو آج چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ تشریف لے گئے، ان کو بتایا گیا کہ چیف جسٹس اب عوامی ملاقاتوں کے لیے اویلیبل نہیں ہیں اور آئندہ ملاقاتیں وہ اپنے چیمبر میں کریں گے یا اس کے لیے باقاعدہ درخواستیں اور پٹیشنز فائل کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے آج ان سے ملاقات کی اور ان کے ترجمان نے کہا کہ اب ان کی ملاقات، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اب ان کی ملاقات چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے خبریں آئی تھی کہ 22 مارچ کو چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر جو قومی پرچم دوبارہ لہرایا جائے گا، اس کے لیے اعتزاز احسن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جائیں گے، لیکن چیف جسٹس کی رہائش گاہ سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسی دوران آج خبریں شائع ہوئی ہیں اور انٹرویو شائع ہوا ہے صدر آصف علی زرداری کا اخبار جنگل نیوز میں، جس میں انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو وہ ہمیشہ بحال کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں اور ان کی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیا گیا۔ آج جناب آصف علی زرداری کا یہ بیان ان خبروں سے متصادم نظر آتا ہے جو اس سے پہلے مسلسل آ رہی تھی، خاص طور پر پچھلے 48 گھنٹے یا اس سے پہلے، جس میں واضح طور پہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر رول ختم نہیں کیا جائے گا پنجاب میں اور جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ خود جنگ اخبار میں اور دوسرے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی تھی کہ اس سلسلے میں ٹھوس فیصلہ کیا گیا۔ جمعے کی شب جو اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنر راج جاری رہے گا اور جسٹس افتخار چودھری بحال نہیں ہوں گے اور اسے صدر زرداری سے منسوخ کیا گیا اور اس بیان کی تردید جاری نہیں کی گئی۔ آج کا بیان اس بیان سے متصادم نظر آتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے رہنما جو جسٹس افتخار چودھری کی بحالی نہیں چاہتے تھے، ان کے خیالات جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں چھپے ہوئے نہیں تھے۔ خود صدر آصف علی زرداری نے جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں متعدد بار اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بی بی سی کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں اپنی آبزرویشن دی تھی، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ knows that it's a political movement. All of them have played politics. Iftikhar Chaudhry had played politics before and he's playing politics even now. I'm not interested in only restoring the judges. I am interested in restoring judiciary, the rule of law, the majesty of law, so that no other Asif Zardari stays in prison under trial for 8 years. And Mr. Iftikhar Chaudhry does not say, I have not read the case so I can hear the case. That was my last case. What was the case? A BMW car, less duty has been paid. The law of the land is, if duty is unpaid, you're in a car which is
You take the car, you don't take the man. In that case, I was languishing in prison for 2 years and I went to Chaudhry Iftikhar 5 times. So we do not allow the judiciary again to do that. لیکن جسٹس افتخار محمد چودھری اور معزول ججز کی بحالی کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو گیا ہے اور 22 مارچ سے جوڈیشری بحال ہو جائے گی۔ اسی دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حزب اختلاف سے آئندہ کے تعلقات پاکستان مسلم لیگ نون سے آئندہ کے تعلقات جیسے انہوں نے اپنی آخری قوم سے خطاب میں کہا تھا اس کی بنیاد چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہی ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ وہ میثاق جمہوریت ہے جسے محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف نے سائن کیا تھا۔ وزیر اعظم اس نئے اسرٹیو رول میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے عین مطابق قومی اور سیاسی مفاہمت کی اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آج اس کا اعادہ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اور کہا According to Charter of Democracy, which was duly signed by Mohtarama Benazir Bhutto Sahaba, the former Prime Minister, and Mian Mohammad Nawaz Sharif Sahab, the former Prime Minister, اس کو ہم آگے لے کر بنیاد بنا کر مصالحت کو آگے لے کر چلیں گے۔ اسی دوران ایک اہم اطلاع آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہو اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ حامد علی مرزا کا نام دیا گیا ہے۔ جسٹس حامد علی مرزا پاکستان کے نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میثاق جمہوریت کے مطابق کیا گیا ہے یا اس کی اسپرٹ کے مطابق کیا گیا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ حامد علی مرزا پاکستان کے نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ اس سے پہلے موجودہ چیف الیکشن کمشنر قاضی فاروق 14 مارچ کو اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے پر ریٹائر ہو گئے تھے اور آج صدر آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں حکم جاری کر دیا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کی بحالی کی خبر کے بعد یہ پہلا فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے۔ گو کہ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو وقت سے قبل بتایا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت پر اب ان تمام امور کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر میثاق جمہوریت کے تحت اس کی تقرری ہوئی ہے یا نہیں۔ میثاق جمہوریت میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف مل کے کرے گی اور اس سلسلے میں حزب اختلاف کو مکمل طور پر کانفیڈنس میں لیا جائے گا۔ آج گو کہ حکومتی ذرائع براہ راست اس پر تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس پر کہا گیا ہے کہ میثاق جمہوریت کیونکہ ابھی تک ایک میثاق ہے اور اس پر فی الحال عمل کرنا حکومت پر لازم نہیں ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع انسسٹ کرتے ہیں کہ جسٹس حامد علی مرزا غیر جانبدار ہیں اور ان کی شخصیت اور ان کا تاثر ایک اچھے انڈیپینڈنٹ جج کا ہے۔ یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ جسٹس حامد علی مرزا اس ریفرنس کی بینچ میں شامل تھے جو صدر پرویز مشرف نے سابق چیف جسٹس کے خلاف دائر کیا تھا اور جسٹس مرزا ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے حکومتی ریفرنس کو مسترد کیا تھا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ حکومتی ذرائع کہتے ہیں یہ بات واضح کرتی ہے کہ جسٹس حامد علی مرزا ایک غیر جانبدار شخص ہیں اور غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر ثابت ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع نے اس خبر پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا ہے۔ جسٹس حامد علی مرزا کی شخصیت اور ان کا امیج، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب اکرم شیخ۔ بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جسٹس حامد علی مرزا چیف الیکشن کمشنر ان کی تعیناتی ہوئی ہے اور یہ پہلا اہم فیصلہ ہے اعلیٰ عدلیہ کی 2 نومبر والی عدلیہ کی بحالی کے بعد اور قومی سیاسی مفاہمت کی ایک فضا بننے کے بعد۔ آپ کے خیال میں یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ 100% مطمئن کرنے والی اپوائنٹمنٹ ہے، پاکستانی اس پہ سیٹسفائیڈ رہیں؟ کامران خان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ بات کرنے کا۔ میں آپ کو یہ بات تو نہیں بتا سکتا کہ قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف اور اپوزیشن کی جماعتوں سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حامد علی مرزا صاحب کی شخصیت ایک غیر جانبدار اور ایک اچھے شریف النفس